أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو چکی۔ ابھی 3 ایسے مختصر لیکچرز ہوں گے آج کل پرسوں اگر اللہ کو منظور ہوا، جس میں کچھ آبجیکٹو چیزیں اس حوالے سے ہم صرف 3-4 منٹ کی تذکرہ کریں گے تاکہ وہ یاد رہ جائیں، کیونکہ اس میں کچھ فگرز ہیں، اعداد ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی سیرت، پھر جب وہ مکمل ہو جائے گی تو اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں تک جیسے اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے اور پھر ہم سے قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فلسفہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطاعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے امتیازات ہیں، جن میں ایک امتیاز جو عام مسلمانوں سے مختلف تھا وہ یہ تھا کہ ازواج کی تعداد، بیویوں کی تعداد میں ایک عام مسلمان کے لیے ایک وقت میں 4، اس سے زیادہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت مختلف۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اصل وجوہات تو رب ہی جانتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب میں ایم اے اور پھر اس کے بعد ایم فل کر رہے تھے تو یہ سوالات لوگ کرتے تھے۔ آج کل ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، فتنہ الحاد، ایتھیسزم کا جو فتنہ ہے، جو کسی رب کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور یہ مسلمانوں اور دینداروں کے درمیان اور ہر مذہب کے پیروکاروں کے درمیان پھیل چکا ہے کہ کسی بھی مذہب کو نہیں ماننا، اور تمام مذاہب والے اس سے پریشان ہیں اور اب اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی کوئی میرا قریبی تھا، وہ ایک یونیورسٹی میں گئے اور یونیورسٹیز کے حالات ایسے تھے کہ وہ یونیورسٹی پڑھا کم رہی تھی اور اس کے اندر تبدیلی زیادہ لا رہی تھی، تو اس کو بھی فتنہ الحاد کے اندر مبتلا کر دیا کہ یہ ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے، ویسے ہے تو ویسے کیوں نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک سوال انہوں نے کیا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ازواج کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ سوال نوجوانوں کے ذہن میں بار بار انجیکٹ کیا جاتا ہے، ابھی بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اساتذہ سے ڈسکس کیا، عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ صاحب سے ڈسکس کیا، ڈاکٹر معاذ صاحب سے، تو مختلف کتابیں ریکمینڈ کی کہ آپ اس کو پڑھیں۔ دیکھیے، ایک تو ایمانی دلیل ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کیا رب کے حکم سے کیا، وہی شریعت ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور دوسری عقلی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ آپ نے ایک خاتون جو بوڑھی عمر کی ہیں اور بیوہ ہیں، کنواری نہیں ہیں، ان سے نکاح فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری شادی جو رخصتی کے ساتھ ہوئی وہ سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، وہ بھی بوڑھی ہیں اور بیوہ ہیں، اور ان دونوں نکاحوں میں اچھا خاصا فرق ہے، کئی سال ہیں۔ آپ کا دوسرا نکاح تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا 11 نبوی میں، جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 50 سے اوپر تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی اس کے 3 سال بعد ہوئی تھی، تو دوسری رخصتی حضرت سودا کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو اپنی جوانی اور شباب کا بہترین دور 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک کا وہ تو ایک ضعیف خاتون کے ساتھ گزارا، اب اس کا مطلب ہے کہ وجہ یہ نہیں تھی۔ 50 کے بعد اگر ایک دم اتنے نکاحوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وجہ کوئی اور ہے جو رب بہتر جانتا ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ عرب کے قبائل میں یہ دستور تھا کہ جس قبیلے سے جنگ بند کرنی ہوتی تھی، جس قبیلے سے صلح کرنی ہوتی تھی، جہاں پر سفارتی طور پہ تعلقات مضبوط کرنے ہوتے تھے، وہاں رشتہ داری قائم ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر دامادوں کی بڑی حیثیت تھی، جیسے کہ ایک روایت ہم نے بھی تذکرہ کی بہت عرصہ قبل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امہات المومنین سے شادی کی، اور اس کے بدلے میں صحابہ نے اس جنگ کے اندر جو 100 گھرانوں کے لوگ قیدی ہو کے آئے تھے انہیں کیا کر دیا؟ آزاد۔ اور کیا کہہ کے آزاد کر دیا؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ابو سفیان
جو اسلام کے مقابلے میں تمام لشکروں کے کمانڈر رہے، جب اسلام لے آئے اور جب صلح کا معاملہ ہوا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا اور پھر کبھی آپس میں مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حکمت علماء، مفسرین اور شارحین لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بیوی سے زیادہ شوہر کے معاملات کو اور اس کی گھریلو زندگی کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو عمومی زندگی ہے اس کی گھریلو زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ باہر بظاہر بڑے کرخت نظر آ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بڑے نرم مزاج، اور کئی دفعہ لوگ باہر بڑے با اخلاق ہوتے ہیں اور گھروں میں بہت خراب۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ لوگوں کے بہت تعلقات ہوتے ہیں اور گھر میں جاتے ہی وہ جلاد بن جاتے ہیں، گھر والے پناہ مانگتے ہیں ان سے۔ ہر جگہ خیر ہی ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرنا مقصود تھا، تبلیغ اور دعوت دین کو یاد کروانا اور اس کو پھیلانا مقصود تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے اور امت کی خواتین میں سے وہ خاتون ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح روایات اماں جی عائشہ سے مروی ہیں، اور آپ سب سے بڑی فقیہہ تھیں اس دور میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف مواقع پہ پردے کے پیچھے سے اماں جی عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اپنی الجھنیں پیش کیا کرتے تھے، اور آپ قرآن و سنت کے مطابق ان کو حل بتایا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنا مقصد تھا۔ علاوہ ازیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں صحیح روایات کے مطابق کل 11 خواتین آپ کے نکاح مبارک میں رہیں۔ 2 کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں رہیں یا آپ نے ان کی لونڈی والا درجہ برقرار رکھا۔ اگر وہ نکاح میں رہیں تو پھر 13 ہو جائیں گی، لیکن جو معروف روایت ہے وہ 11 کی ہی ہے۔ ان 11 میں سے آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تقریباً 2 سال کی عمر میں جن کی وفات ہوئی، ان کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کی کسی زوجہ مبارکہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں حضرت ابراہیم کے علاوہ، صرف حضرت خدیجہ سے ہے۔ اس میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 بیٹے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 2 بیٹے تھے طیب اور طاہر اور عبداللہ، تو طیب اور طاہر ایک ہی بچے کا نام تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے نہیں یہ 2 بچے تھے۔ تو بیٹوں میں اختلاف ہے کہ یہ 3 تھے یا 2 تھے۔ بہرحال بیٹیوں کے اندر اس چیز پر اتفاق ہے کہ وہ 4 تھیں، اور ان 4 کے اندر زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں آپ کی بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک جو زینب رضی اللہ عنہ تھی، ان کا نکاح آپ نے ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بعد ازاں مسلمان ہو گئے، اور آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نکاح ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے، مدینہ ہجرت کے بعد۔ اور آپ کی یہ صاحبزادیوں میں سے تینوں آپ کی زندگی کے اندر ہی انتقال فرما گئیں، اور صرف ایک حضرت فاطمہ جن کو آپ نے اپنی رحلت سے پہلے بشارت دی تھی کہ تم سب سے پہلے آ کے مجھ سے مل جاؤ گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹے آپ کے ابراہیم تھے جو ایک آزاد کردہ لونڈی، آپ کی لونڈی سے ماریہ قبطیہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہ بیٹوں میں وہ بیٹے ہیں جن کی عمر کچھ زیادہ ہوئی، 2 سال کے لگ بھگ کچھ اختلاف کے ساتھ، اور آپ ان کی وفات پہ آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ سورج گرہن لگ گیا، شاید آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگ گیا۔ تو ایک تو آپ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ سورج گرہن کسی کی وفات پہ نہیں لگتا، اور یہ چیزیں بدشگونی خیر شگونی اس طرح نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ بھی فرمایا، اور آپ نے کہا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالیں گے جو رب کو ناپسند ہوں۔ لوگوں نے کیا کہا کہ ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بیٹا عطا کر دے گا، اور آپ نے کیا کہا؟ وہ ایک دعا میں نے اس امت کے لیے رکھ چھوڑی ہے، قیامت کے دن ان کی بخشش کے لیے کر دوں گا اور اللہ انہیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اعتبار سے بہترین،
آپ نے بڑی مشقت والی زندگی گزاری۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دفعہ تیسرا چاند اور ایک روایت میں آتا ہے تیسرا مہینہ آ جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے پوچھا کہ اماں جی 2 مہینے 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا تو کھاتے کیا تھے؟ فرمایا 2 چیزیں، ایک روایت میں آتا ہے 2 کالی چیزیں اور ایک میں آتا ہے 2 چیزیں۔ کون سی؟ کہا کھجور اور پانی، اسی سے گزارا کرتے رہے ہم، اور بڑی مشقت والی زندگی۔ اور آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے، گھر کی صفائی کروا دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، کہتے ہیں جا کے دیکھا تو ازواج جو تھیں آپ سے نان نفقہ پیسہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، کچھ سختی کر رہی تھیں، اونچی بول رہی تھیں، یہ آئے تو چھپ گئیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو اور عمر سے ڈرتی ہو، مجھ سے چھپ رہی ہو اور ادھر تم لوگوں نے روک ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے آواز دے کے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنے سخت نہیں ہیں، آپ بڑے سخت مزاج ہیں، آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ وہ چودھری صاحب والا معاملہ گھر نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں سب سے باروب ہے۔ نرمی کا معاملہ فرمایا، آسانی کا معاملہ فرمایا، کہیں سمجھانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے اعلیٰ بھی اختیار کیا، الگ بھی ہوئے اور سمجھایا بھی، لیکن عمومی طور پہ آپ نے رحم دلی والا معاملہ ہی فرمایا۔ آپ نے بہترین انداز میں ہمیں یہ بتایا اور سکھایا کہ آئلی زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے اور کس طرح اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ لیکچر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو معبد خزائی، ایک ہی روایت ہے مکمل جس میں آپ کا حلیہ مکمل طور پہ بڑی ہی ایمان افروز روایت کے اندر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک نہیں بیان کیا مکمل۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ایمان لانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ کسی کی جرت ہی نہیں تھی ہوتی کہ وہ دیکھ لے، آنکھ بھر کے آنکھیں نیچی ہو جایا کرتی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔